الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العلي العظيم وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إن سيد الأيام يوم الجمعة وسيد الشهور شهر رمضان۔ محترم دوستوں بزرگوں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول جو خطبے میں نے پڑھا، فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دنوں کے اندر تمام دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے، اور مہینوں کے اندر تمام مہینوں کا سردار سید الشہور شہر رمضان رمضان کا مہینہ ہے۔ آج کا دن تمام دنوں کا بھی سردار ہے اور رمضان کا مہینہ ہے، اس لیے آج کے دن دو فضیلتیں جمع ہیں۔ رمضان کے اندر جو جمعہ آتا ہے ویسے بھی جمعہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن رمضان کے اندر جب جمعہ آتا ہے تو اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، یہ سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے۔ اس لیے رمضان کا جب جمعہ آوے تو اعمال صالحہ کی کثرت اور دنوں کے اعتبار سے غیر جمعہ کے اعتبار سے مسلمان کو زیادہ کرنی چاہیے۔ درود پاک کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت، اپنی ذات کا تعلق اللہ سے کیسے اور زیادہ ہو جائے۔ مبارک دنوں میں جہاں اعمال کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، وہیں پر گناہ کی پکڑ بھی، گناہ کا عذاب، گناہ کی پکڑ اللہ کے وہاں یہ بھی بڑھا دی جاتی ہے۔ عام دنوں میں گناہ کرنا اور رمضان کے اندر گناہ کرنا، اور پھر رمضان کے اندر جمعہ آ جاوے تو اس جمعہ کے دن گناہ کرنا، ان سب میں بہت بڑے مراتب ہیں، فرق ہے۔ اس لیے رمضان کی جمعہ میں خصوصاً اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم پورا رمضان اور خصوصاً جمعہ کا دن کہ ہم سے کوئی صغیرہ گناہ بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روزے کا جو مقصد بیان فرمایا ہے، جو میں نے آیت تلاوت کی، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر کیے گئے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ پچھلی جتنی امتیں آئی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس امت تک جتنی امتیں آئی ہیں، سب پر کچھ نہ کچھ درجے اللہ تعالیٰ نے، جیسے نماز فرض تھی ایسے ہی روزے بھی فرض تھے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کس لیے فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم رفتہ رفتہ روزے رکھ کر تقوی والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے میں انسان بہت سی چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ روزہ تین طریقے کا ہے، ایک ہوتا ہے عوام کا روزہ، ہمارا روزہ، ایک ہوتا ہے خواص کا روزہ، اور ایک ہوتا ہے اخص الخواص کا روزہ، مقربین کا روزہ۔ عوام کا روزہ کیا ہے؟
علماء نے لکھا ہے جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں کہ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہیں، اپنی خواہشات نفسانی یعنی بیوی سے دور رہیں، تو اگر کوئی بندہ یہ نیت کر لے سحری میں اٹھ کر، سحری کھانا اول تو یہ ہے کہ سحری کھانا خود روزے کی نیت ہو جاتی ہے، اس سے ضروری نہیں ہے کہ زبان سے کوئی کلمات ادا کیے جائیں، زبان سے اگر کلمات ادا کر دیے بصوم غد نویت من شہر رمضان تو بہتر ہے، لیکن اگر کوئی یہ نہ کہے تو بھی روزہ سحری کھانا مستقل ایک نیت ہے۔ تو اگر کوئی سحری کھا لی اس نے نیت کر لی، اب وہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہا اور افطار ہوئی، اس نے غروب کے بعد پانی پیا، تو اس کا مفتی صاحب کہیں گے کہ روزہ ہو گیا، بشرطے یہ کہ اپنے خواہش نفسانی یعنی اپنی بیوی سے دور رہا۔ روزے کے اندر مین کام یہ ہے کہ کھانا پانی بند اور خواہش نفسانی بند، یہ ہے ہمارا روزہ، عوام کا روزہ۔ دوسرا ہوتا ہے صالحین کا روزہ، خواص کا روزہ، کہ اس کے ساتھ ساتھ بھوکے پیاسے رہنے کے ساتھ ساتھ ہماری آنکھ کا دیکھنا صحیح ہو جائے، ہمارے کان کا سننا صحیح ہو جائے، آنکھ کا بھی وہ روزہ رکھتے ہیں۔ صالحین جو ہے اللہ کے نیک بندے، جس طرح بھوکے پیاسے رہتے ہیں اس طرح آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، کہ کان سے کوئی غلط بات سننے میں نہ آئے، زبان کا روزہ کہ زبان سے کوئی غلط بات بولنے میں نہ آئے، ہاتھ کا روزہ، دل و دماغ کا روزہ، خواہشات اور جذبات اور خیالات کا روزہ، یہ ہے خواص کا روزہ، صالحین کا روزہ۔ اللہ ہم کو ایسا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل روزہ یہی ہے کہ ایک روزہ رکھنے سے پھر جو ہے 11 مہینے انسان متقی بنتا ہے، آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہو جائے، زبان کا بول صحیح ہو جائے، کانوں کا سننا صحیح ہو جائے، اور پھر ایک اس سے اوپر کا درجہ ہے وہ ہے اخص المقربین کا روزہ، اخص الخواص کا روزہ، اللہ کے جو مقربین بندے ہیں ان کا روزہ۔ وہ روزہ کیسے رکھتے ہیں کہ ان کا روزہ ایسا ہوتا ہے کہ دل میں بھی اللہ کے غیر کا خیال نہ آئے، ان کے دل میں یہ بھی خیال نہیں آتا کہ افطاری میں ہم کو کیا ملے گا، جیسے ہمارا تو فوراً صبح ہوتے جی افطاری کی فکر، فروٹ لانا ہے کہ کیا لانا ہے۔ اخص الخواص کا جو روزہ ہوتا ہے ان کے دل میں ذرہ برابر بھی اللہ کے غیر کا خیال نہیں آتا، اس کو کہتے ہیں اخص الخواص کا روزہ۔ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ابھی فی الحال، تو کم سے کم اس درجے میں پہنچنا چاہیے کہ ہم صالحین کا روزہ رکھنے والے بن جائیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ روزہ جو ہے اتنی بڑی عبادت ہے، ہر عمل میں شرک کا شیبہ، شرک کا جو ہے ڈر رہتا ہے کہ کوئی بھی عمل کرو، ہو سکتا ہے نماز پڑھے اندر ریا آ جاوے، آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے ہو سکتا ہے ریا آ جائے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں ریا کا ذرا بھی شائبہ نہیں ہے۔ ریا کہتے ہیں کسی کو دکھلانے کے لیے عبادت کرنا۔ آواز ایک دم تھوڑی ہے نا، کسی کو دکھلانے کے لیے عبادت کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمام اعمال میں جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان سب کا اللہ تعالیٰ جو بدلہ دیں گے 1 سے لے کر 10 اور 10 سے 700 گنا تک بدلہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے نماز پڑھی، کسی کو 5 اس کا بدلہ ملے گا، کسی کو 10 حصہ ملے گا، کسی کی اتنی اخلاص والی ہوتی ہے 70 گنا زیادہ اس کا بدلہ ملے گا۔ لیکن اللہ نے فرمایا روزہ جو ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزے کا جو معاملہ ہے وہ اس سب سے بالکل الگ ہے۔ روزہ ان سب کیٹیگری میں نہیں آتا، روزہ کا جو مسئلہ ہے وہ ان سب سے بالکل اعلیٰ ہے۔ نماز کا ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دلوائیں گے،
نماز کا جتنے بھی ہم نماز پڑھتے ہیں اس کا جو ثواب ہے، اس کا انعام ہے، وہ فرشتے عطا کریں گے. صدقہ خیرات کا فرشتے عطا کریں گے، حج کا فرشتے عطا کریں گے. جتنے بھی نیک اعمال ہیں، چاہے وہ تعلیم ہو، گشت ہو، اللہ کے راستے میں نکلنا ہو، کسی اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کی دعوت دینی ہو، اللہ کے لیے سفر کرنا ہو، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، تمام نیک اعمال کا جو بدلہ ملے گا وہ فرشتوں کے ذریعے سے ملے گا. لیکن اللہ نے جب روزے کا معاملہ آیا، حدیث پاک میں فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ الصوم لی، روزہ تو میرے لیے ہے. بندہ روزہ رکھتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے رکھتا ہے، ورنہ کوئی باتھ روم میں جا کے، ٹوائلٹ میں جا کے بسکٹ کھا لے تو کس کو پتا چلے. تو روزہ ایک خالص، ہے تو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ روزہ خالص اللہ کے لیے عبادت ہے. روزے کے اندر جیسا اخلاص ہے ایسا اخلاص کسی عبادت میں آ ہی نہیں سکتا. اس لیے اللہ نے فرمایا الصوم لی، روزہ تو میرے لیے ہے، اور اس کا بدلہ وانا اجزی بھی، اس کا بدلہ تو میں خود دوں گا. نماز کا بدلہ فرشتے دیں گے، لیکن روزے کا بدلہ، انعام اور اکرام اللہ خود دیں گے. بادشاہ جب اعلان کرے، کسی رعایا کے اندر جب بادشاہ اعلان کرے کہ اس عمل کا، دوسرے جتنے بھی نیک کام ہیں کہ اس کا بدلہ جو ہے وزیروں سے دلایا جائے، اور کسی ایک عمل کا بدلہ جو ہے بادشاہ خود اعلان کرے کہ میرے پاس آ کے، تخت شاہی کے پاس آ کے اس کا جو ہے بدلہ ملے گا، تو اس عمل کا درجہ کتنا بڑا ہوگا. اس لیے معمولی بیماری میں، معمولی سفر میں جو ہے روزہ چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. ویسے شریعت نے اجازت دی ہے سفر کے اندر، کہ قرآن شریف کی جو میں نے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم جو ہے رفتہ رفتہ روزے رکھتے رکھتے تقوی والے بن جاؤ. ایام معدودات، چند دنوں کی بات ہے، چند دن روزے رکھنے ہیں. وہ چند دن کون سے ہیں؟ آگے کی آیت میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. وہ چند دن کون سے؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ یہ رمضان کا مہینہ آیا، یہ چند دن ہیں، 29 ہو یا 30 ہو، یہ چند دن جو ہے جو روزے رکھ لے. پھر اللہ نے رخصت دی ہے، یعنی اللہ نے آسانی کر دی. کون سی آسانی ہے؟ ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو مریض ہو، بیمار ہو، ایسی بیماری کہ روزہ رکھنے سے اس کی جان کو خطرہ آ پڑتا ہو، کہ ایسی بیماری کے اندر روزہ چھوڑنا جائز ہے. بعد میں تندرستی میں، رمضان کے بعد جب تندرستی ہو جائے تو اس کا قضا واجب ہے. یا ایسا مسافر، مسافر کس کو کہتے ہیں؟ سفر شرعی، یعنی 78 کلومیٹر، 48 میل، یعنی 78 یعنی اپنے 80 پکڑو، 80 کلومیٹر تک اگر تمہیں سفر کرنا ہے تو پھر جو ہے روزہ چھوڑ سکتے ہیں. یہ شریعت کی آسانیاں ہیں. آج اے سی میں سفر ہوتا ہے، پھر بھی شریعت نے کہا اگر روزہ نہ رکھو تو آسانی ہے، یعنی رخصت ہے، تم چھوڑ سکتے ہو. رمضان کے بعد روزہ اس کا قضا واجب ہے. لیکن فرمایا آخری آیت میں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ آیت ہے نا، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم ان حالت میں بھی، معمولی بیماری میں اور سفر میں، اس حالت میں بھی اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. بہتر کیا ہے؟ وہ حدیث میں بتایا کہ رمضان کا ایک روزہ اور غیر رمضان کے پوری زندگی بھر کے روزے، وہ رمضان کے ایک روزے کی برکت حاصل نہیں ہو سکتی. یہ ہے خیر لکم. اللہ نے فرمایا کہ تم جو ہے رمضان میں اگر روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کہ رمضان کا ایک روزہ اور پھر پوری زندگی، چاہے تمہاری 100 سال کی زندگی، 100 سال کی زندگی کے تم روزے رکھو، اور یا رمضان کا ایک روزہ رکھو، تو یہ رمضان کا ایک روزہ جو ہے بھاری ہے.
غیر رمضان کے مقابلے میں۔ یہ رمضان کا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، تو روزے سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہمارے اندر صبر آ جائے، تحمل آ جائے، برداشت کی طاقت آ جائے۔ آج امت مسلمہ کو سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ برداشت کی طاقت کی ضرورت ہے، حلم کی ضرورت ہے، صبر کی ضرورت ہے۔ روزے میں صبر سکھایا گیا کہ بندہ روزے سے ہوتا ہے، اور گرمی کے روزے ہیں، انتری جو ہے پانی مانگ رہی ہے، ہونٹے کو اوپر پوپری آ رہی ہے، گھر میں اکیلا ہے، فریج سامنے ہے، اور فریج کے اندر ریفریجریٹر کے اندر ٹھنڈا پانی موجود ہے، فریج کے اندر شربت روح افزا موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، اکیلا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، پھر بھی جو ہے جو بندہ روزے سے ہے، ادنا ایمان والا بھی وہ جو ہے اپنا روزہ نہیں توڑتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے، دل سے یہ کہتا ہے نہیں میرا تو روزہ ہے، میں اس کو نہیں پی سکتا، چاہے سامنے ٹھنڈا پانی ہے۔ یہ صبر سکھایا روزے نے کہ پھر تم جو ہے آئندہ آنے والی زندگی غیر رمضان میں، جو رمضان کے علاوہ دن ہے، تم اکیلے ہو، تم گناہ کرنے کے تمام سامان موجود ہو، اس کے باوجود تم اللہ کے ڈر سے، صرف اللہ کے ڈر سے اس گناہ سے رک جاؤ۔ یہ روزہ سکھاتا ہے، یہ روزے کا سبق ہے۔ رات اندھیری ہے، اکیلی ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھتا، لیکن صرف اللہ کے ڈر سے گناہ سے رک جانا، یہ روزے کا سبق ہے کہ جس طرح روزے میں انسان اللہ کے ڈر سے پانی نہیں پیتا، اللہ کے ڈر سے کھانا نہیں کھاتا، اللہ کے ڈر سے اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا، اپنی خواہشات نفسانی سے روکا رہتا ہے، غیر رمضان میں بھی اسی طرح جو ہے صبر، اصل صبر اسی کو کہتے ہیں کہ گناہوں کے مقابلے میں گناہوں سے رکنے کے لیے جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف پر جمے رہنا اور اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اس جذبے کو صبر کہتے ہیں۔ اور روزے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم نصف الصبر، روزہ جو ہے یہ آدھا صبر ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکل شیء زکات، ہر چیز کی ایک زکات ہوتی ہے، انسان کے جسم کی زکات روزہ ہے، اس لیے معمولی اعذار پر روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ روزہ چھوڑنے کا جو ضوابط میں نے بتا دیے کہ یا تو بیمار ہو یا جو ہے سفر شرعی ہو۔ اب بیمار کی کیٹیگری میں بہت سے لوگ آ جاتے ہیں، حاملہ ہو، حاملہ عورت وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، دودھ پلانے والی عورت جس کا بچہ دودھ پی رہا ہے اور تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اس طرح 5 قسم کے لوگ لکھے ہیں۔ یا ایسا کوئی شیخ فانی ہو، 80 سال کے قریب عمر کو پہنچ چکے یا 80 سال سے اوپر، اب روزہ رکھنے سے اس کی صحت اور تندرستی میں تکلیف ہو گئی ہے، تو اس کے لیے شریعت نے کہا کہ روزہ نہ رکھ کر فدیہ دے دے، یعنی مسکین کو کھانا کھلانا، اس کی جو ہے مقدار شریعت نے متعین کی ہے کہ اتنی مقدار میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، یہ روزے کا فدیہ ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ تندرست ہیں، جوان ہیں، نوجوان ہیں، تندرست ہیں، پھر بھی صرف اس لیے روزہ چھوڑ دینا کہ یار اپنوں کو چائے نہیں ملتی نہ مزہ نہیں آتا، مسالہ نہیں ملتا نہ تو مزہ نہیں آتا، میرا تو دماغ ہی کھلتا نہیں ہے جب تک کہ بیڑی کی 2 چسکی نہ لگاؤں، یہ اعضاء جو ہے کوئی عذر نہیں ہے، اور اس کی بنا پر جو روزہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس پر جو ہے شریعت جو ہے اس کی وعید بتائی ہے، اتنی سخت وعید ہے، اللہ حفاظت فرمائے کہ جو صحیح دانہ تندرست ہیں وہ روزہ چھوڑ دے تو پھر اس کے اوپر اللہ کا غصہ ہے، اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے کہ رمضان کے تھوڑے سے دن عطا کیا، اور اس پر اللہ کے کتنے انعامات ہیں کہ روزے رکھنے پر اللہ تعالیٰ جنت، روزانہ روزے دار کے لیے اللہ جنت کو سنوارتا ہے اور جنت سے کہتا ہے کہ تیرے اندر رہنے والے عنقریب آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے للصائم فرحتان، کہ روزے دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں، للصائم فرحتان،
فرحۃ عند الافطار وفرحۃ عند لقاء ربہ، کہ روزے دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں. ایک خوشخبری اس کو اس وقت ملے گی جب افطار کے وقت سخت جو ہے گرمی کا روزہ ہے، پیاس کی شدت ہے، اب افطار کے وقت جیسے ہی ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، لیمبو کا شربت پیتے ہیں. اب تو اللہ حفاظت فرمائے، لیمبو بھی اتنے مہنگے ہو گئے ہیں کہ لیمبو کا شربت پینے واسطے بھی سوچنا پڑے کہ لیمبو لائیے کہ نہ لائیے. اب افطار کے وقت لیمبو کا شربت پیا، افطار کے وقت ٹھنڈا پانی پیا، افطار کے وقت جو ہے شربت روح افزا پیا. اب جو ٹھنڈک ملتی ہے اور جو اندر کی جو خوشی ملتی ہے، اس کو یہ حدیث میں کہا فرحۃ عند الافطار، کہ ایک خوشی تو روزے دار کو افطار کے وقت ملتی ہے اور ایک خوشی جو ہے روزے دار کو جب اپنے رب سے ملاقات کے وقت ملے گی. جب یہ دنیا سے جائے گا، اس نے اب رمضان میں سب روزے رکھے تھے، نماز اور روزے کا پابند تھا، جب اس کی آنکھ بند ہوگی تو اس وقت جو ہے اللہ کے سامنے جب پیشی ہوگی تو اس وقت جو خوشی ہوگی اس خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. کہ جنت سامنے ہوگی، حوریں اور غلمان، وہاں کے کھانے سب سامنے ہوں گے. اللہ بتائے گا دیکھ دنیا میں تو نے جو تکلیفیں اٹھائی تھی، دیکھ تو نے گرمی کے اندر روزے رکھے تھے، باوجود یہ کہ تیرے سامنے کتنے لوگ روزے نہیں رکھ رہے تھے، اور اس زمانے میں تو نے روزے رکھے تھے جب دین جو ہے اتنا زیادہ بڑھا ہوا نہیں تھا. اس زمانے میں جب تو نے روزے رکھے تھے کہ روزے رکھنے والے کا کوئی اکرام نہیں ہوتا تھا اور روزے نہ رکھنے والے پر کوئی ملامت نہیں ہوتی تھی. اب دیکھ جنت تیرے سامنے سج کر سامنے آئی ہے، سامنے حوریں ہیں، سامنے غلمان ہیں، جنت کے نعمتیں ہیں. اس وقت جو خوشی ہوگی فرحۃ، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند الافطار وفرحۃ عند لقاء ربہ. اپنے رب سے جب ملاقات کرے گا روزے دار آدمی تو اس وقت جو خوشی ہوگی اس خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. دوسرا، روزے کے اندر میں آخری بات کہتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں. روزے کے اندر چند چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ پانی پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کھانا کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بیوی کے پاس ملاقات کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ عام مسائل ہیں. لیکن اس کے علاوہ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے روزہ پھٹ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ روزے دار کے لیے ڈھال ہے، ایمان والے کے لیے ڈھال ہے، جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے. صحابہ نے پوچھا کہ روزہ کیسے پھٹتا ہے؟ فرمایا دو چیزوں سے روزہ پھٹ جاتا ہے. جس طرح ڈھال پھٹ گئی، اب دشمن جو ہے حملہ کرے گا وہ سیدھے ختم ہو جائے گا. دیکھا ہے نا، سب نے دیکھا ہوگا کہ ڈھال پھٹ جاتی ہے. ارطغرل غازی تو سب کے چرچا میں گئی تھی. تو جیسے ڈھال پھٹ جاتی ہے وہ دشمن فوراً جو ہے حملہ کرتا ہے، سامنے والا ختم ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، اس کو پھاڑنا مت. صحابہ نے پوچھا روزہ کن چیزوں سے پھٹتا ہے؟ پانی سے روزہ ٹوٹتا ہے، کھانا پانی سے، خواہشات نفسانی پورا کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے. اور روزہ پھٹتا کیسے ہے؟ یعنی روزے کی ساری برکات ختم ہو جاتی ہے، پھر پورا دن بھوکے پیاسے رہے وہی ہوا، ثواب کچھ نہیں ملے گا. روزے کا فرض ادا ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا. روزہ دو چیزوں سے پھٹتا ہے، ان دو چیزوں سے خاص بچنا ہے. ایک جھوٹ سے، روزے کے اندر ذرہ برابر بھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا. بچے کو ایک کسی نے صحابی نے یہ بلایا کہ میں تجھے کھجور دوں یا کوئی دوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تیرے پاس کھجور ہے. صحابی کو پوچھا، جیسا آپ کہتے ہیں ادھر چاکلیٹ دوں. تو صحابی کو پوچھا کیا تیرے پاس کھجور یا سویٹ کوئی ہے مٹھائی؟ تو صحابی نے کہا نہیں، ایسے ہی بچے کو رمانے کے لیے، کھیلنے کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی جھوٹ ہے. تو یعنی اس طرح کے جھوٹ سے بھی پرہیز کرنا ہے. شریعت نے 24 گھنٹے 12 مہینوں ہم کو یہ سکھایا کہ اس طرح کے جھوٹ سے بھی پرہیز کرنا ہے. کم سے کم رمضان میں اس کی ہم مشق کریں گے کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا.
دنیا کی سب سے بڑی نیکی ایمان کے بعد وہ سچائی ہے. آج امت مسلمہ اس سے غافل ہے. اور دوسرا جو ہے غیبت کرنا. یہ دو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جھوٹ اور غیبت، یہ دو چیزوں سے روزہ پھٹ جاتا ہے. پھٹ جاتا ہے مطلب ختم ہو جاتا ہے. پھر شیطان حملہ کرے گا اور وہ انسان ختم ہو جائے گا، روزے کے سارے برکات ختم ہو جائیں گے. اس لیے دو چیزوں سے خاص پرہیز کرنا ہے. اپنی زبان، یہ دونوں چیزیں جو ہے زبان سے نکلتی ہے. جھوٹ بھی زبان سے نکلتی ہے، غیبت بھی زبان سے نکلتی ہے. غیبت کسے کہتے ہیں؟ اپنے کسی مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کے غائبانہ، اس کے جو ہے وہ حاضر نہ ہو اور اس کی ایسی کوئی بات کہنا جو اس کو ناگوار گزرے، اس کو کھوٹا لگے، اس کو غیبت کہتے ہیں. جس کو حدیث میں آتا ہے، قرآن مجید نے جس کو کہا ہے کہ کیا تم پسند کرو گے اپنے بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا ہے قرآن نے کہ تم اپنے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے. کوئی نہیں پسند کرے گا انسان کا گوشت کھانا. فرمایا قرآن نے کہ جب تم غیبت کرتے ہو یہ ایسا ہی ہے کہ تم اپنے کسی بھائی کی جو ہے گوشت کھا گئے ہو، مردہ گوشت کھا گئے ہو. تو روزہ جو ہے کس سے ٹوٹتا ہے سب کو پتہ چل گیا، اور کس سے پھٹتا ہے یہ بھی میں نے بیان کر دیا، عرض کر دیا کہ دو چیزوں سے خاص صبح سے شام تک جب ہم اس کی مشق کریں گے کہ اپنے جھوٹ سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آنکھوں کا صحیح استعمال، کانوں کا صحیح استعمال. کانوں سے نہ غیبت سننی ہے، زبان سے غیبت کرنی نہیں ہے، کانوں سے گانے سننے نہیں ہیں، آنکھوں سے غلط چیز دیکھنی نہیں ہے، موبائل کے اندر غلط ڈرامے اور ان سب چیزوں سے جو ہے غلط فحش تصویریں، ان سب چیزوں سے بچ کے رہیں گے تو وہ روزہ جو ہوگا روزہ ہوگا. اس کو کہتے ہیں صالحین کا روزہ، جو دوسرے نمبر کا روزہ ہے. اور پہلے نمبر کا روزہ میں